ویتنام بھی ایک لمبی جنگ کے بعد وہاں گروتھ ہو گئی تھی. ساری دنیا کی ایک تو للچائی ہوئی نظریں بھی وہاں مرکوز ہوتی ہیں. رشین وہاں پر انفلوئنس زیادہ تھا, انڈیا کا اور رشین انفلوئنس تھا وہاں پر. روس کے بارے میں یہ تھا کہ رشیا جہاں بھی گیا نا کبھی بھی وہاں سے کبھی واپس نہیں آیا. یعنی وہ گر گئے ہیں, مورلی گر گئے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریکویسٹ ہے نا کہ جی ہمارے بندے تھوڑی دیر ٹھہرا لیں. اسامہ بن لادن کی سرچ کا بہانہ بنا کے سارے کے سارے انہوں نے قتل کر دیے افغانیوں نے. ایک بندہ انہوں نے جان کے واپس بھیجا تھا کہ جا کے یہ بتائے باقیوں کو ہم نے ان کو اس کے ساتھیوں کا کیا سلوک ہے. اس طرح کی ہسٹری ہے ان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ڈاکٹر محمد ارشد کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میں رباب نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر اللہ صاحب؟ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب, ہماری تقریباً ہر دوسری سے تیسری ویڈیو جو تقریباً افغانستان کے بارے میں ہی ہوتی ہے, ان کی آزادی کے بارے میں, طالبان کے بارے میں, ISI کے, جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہماری عسکری قیادت وہاں پہ گئی تھی. تو ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو گزشتہ 40 سال کی جو ایک مختصر تاریخ ہے وہ کیا ہے, ذرا ایک اوور ویو بیان کیجیے. جو افغانستان کے بارے میں صرف ہم ہی نہیں بات کر رہے, ساری دنیا کے اس وقت جو ہاٹسٹ ٹاپک جو ہے نا, جو ٹرینڈز ہے ساری دنیا میں سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, تو وہ اب افغانستان کا ہی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس کے اوپر, ہم تو کیونکہ ڈائریکٹ اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور افیکٹو بھی ہیں, تو دونوں صورتوں میں ہمارا ہی سب سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا غور کرنا, جائزہ لینا, اس کے جو ماضی ہے اور اس کا آج کی جو پوزیشن ہے اور اس کی جو فیوچر کو اسپیکولیٹ کرنا, اور اس کے مطابق پھر ہمیں اپنے جو قومی جو سیاست ہے اس کی پلاننگ کرنا, اسٹریٹجی اپنے ڈیولپ کرنا, ڈیزائن کرنا, فریم کرنا, یہ ہمارے لیے ساری دنیا سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں کہ پچھلے 40 سال کا اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو افغانستان کی ساری جو ماضی ہے نا, اگر ایک لفظ میں کہیں تو جنگ و جدل سے بھرا ہوا ہے, دوسرے لفظوں میں اسی ہر بات کو کہیں تو ایک جد و جہد سے بھرا ہوا ہے. کہ عوامی جو جد و جہد ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے. ایکچولی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن اور جو اس کے سب سوائل جو ریزروز ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ساری دنیا کی ایک تو للچائی ہوئی نظریں بھی وہاں مرکوز ہوتی ہیں. دوسرا اس کی لوکیشن جو ہے نا, وہ جو ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو برج ہے, بیسٹ برج ہے, افغانستان بھی اور پاکستان بھی ہے. اس وجہ سے وہاں پچھلے 40 سال میں خاص طور پہ پہلے دیکھیں یہ تھا کہ شاہ ظاہر شاہ کے بعد نا وہاں اس وقت بھی رشین وہاں پر انفلوئنس زیادہ تھا, انڈیا کا اور رشین انفلوئنس تھا وہاں پر, جو کہ وہاں کے عوامی سطح پر پسند نہیں کیا جاتا تھا. اور وہ پھر یہ ہوا کہ انڈر دی انفلوئنس آف ویسٹرن جو تھی نا انسپائریشن, جو پرو رشین وہاں جو بھی رولر آئے, جو پریزیڈنٹ آئے, ہیڈ آف اسٹیٹس آئے, ان کو بے رحمانہ طریقے سے جو ہے نا وہ قتل کروا دیا گیا, ہینگ کروا دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ رشیا ایک بڑی طاقت ہے, جب اس کی جو حمایتی جو وہاں جو اگر گروپ ہوگا اس کو آپ اس طرح کریں گے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. تو رشیا گوٹ سو اریٹیٹڈ کہ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے میں خود آتا ہوں, آ کے میں اپنے جتنے مخالف یہاں کا ہے نا عناصر, میں ان کی بیخ کو نہیں کرتا ہوں. اور رشیا آ گیا, سب کو پتہ ہے. تو رشیا پھر 10 سال یہاں پہ اس نے کوشش کی. آلدو افغانستان رشین انفلوئنس میں تو تھا, لیکن جو فورن پریزنس ہے نا وہ افغانیوں کی, افغانستان کے عوام کی, مسلمانوں کی, وہ ان کی تاریخ ہے. افغانیوں کی ہسٹری ہے کہ وہ جو مرضی ہو کسی کے ساتھ, دیکھیں افیلیشن ہونا, ہم خیال ہونا, یہ تو نارمل ہے. کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی, دیکھیں نا افغانستان بینگ مسلم پاکستان کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے, ایران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی مسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا جغرافی لحاظ سے دیکھیں تو جو ان کے ساتھ دوسری جو ریاستیں ہیں, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے, ان کے ساتھ بھی ان کی افیلیشن ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن کے ان کے زمینی جو رابطے ہیں, جو ان کے سیاست کس طرح کی جا رہی ہے. لیکن فورن آکوپیشن جو ہے نا وہ افغانستان کی ہسٹری ہے, اس نے آج تک کسی کو کرنے نہیں دی. حتیٰ کہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں, تو انگریزوں نے جب ادھر بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا تھا, افغانستان میں وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تب بھی آزاد تھا, لیکن انہوں نے کوشش کی تھی وہاں انگریزوں نے وہاں قبضہ کرنے, لیکن انہوں نے اتنا زیادہ ان کو نقصان پہنچایا تھا, اتنا زیادہ نقصان پہنچایا تھا. بلکہ ایک جو ہے نا جو واقعہ ہے نا وہ یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے, فوج کا نا ایک دستہ گیا وہاں پر نا, انہوں نے
سارے کے سارے جو تھے نا وہ سارے کے سارے انہوں نے قتل کر دیے افغانیوں نے. ایک بندہ انہوں نے جان کے واپس بھیجا تھا کہ جا کے یہ بتائے باقیوں کو ہم نے ان کو اس کے ساتھیوں کا کیا سلوک کیا. اس طرح کی ہسٹری ہے ان. اچھا سملرلی جب یہ پھر رشین انویژن وہاں پر رشین جب خود آئے ہیں تو افغانستان نے اپنی ہسٹوریکل جو ان کا تھا نا روایات اسی کا انہوں نے کیا اور انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا. اب وہ ریٹیلیشن اتنی سخت تھی آلدو ایک حقیقت ہے کہ ویسٹ بھی ان کے ساتھ جڑ گیا تھا. ویسٹ نے ان کو وارفیئر ٹیکنالوجی اسسٹنس ٹریننگ پیسہ سارا کچھ ہوا لیکن لڑے خود ہی سے افغان. بعض جگہ صرف پیسے کا ڈھیر اور اسلحے کا ڈھیر نہیں لڑتا ہوتا, لڑتے انسان ہی ہیں, جذبے ہی لڑتے ہیں. تو جنگ جو تھی وہ پھر افغانیوں نے اتنی جو تھی نا شدید جنگ کی کہ سب کو پتہ ہے کہ رشیا جو تھا وہ بریک ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, ان کی کتنی ریاستیں الگ ہو گئی. حالانکہ روس کے بارے میں جب روس افغانستان میں آیا تھا نا تو روس کے بارے میں یہ تھا کہ رشیا جہاں بھی گیا نا کبھی بھی وہاں سے کبھی واپس نہیں آیا, قبضہ کیا نا چھوڑا نہیں پھر اس ملک کو, جگہ چھوڑی نہیں. افغانستان نے پھر رشیا کو اتنا ویک کر دیا, اتنی لمبی جنگ اور اتنا نقصان پہنچایا ان کو, جانی بھی مالی بھی اور عسکری بھی. نہ صرف یہ کہ رشیا جو وہ بیک فٹ پہ چلا گیا واپس چلا گیا بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر نہ وہ 9/11 کا بہانہ بنا کے اسامہ بن لادن کی سرچ کا بہانہ بنا کے امریکن ایکچولی میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بتا چکا ایکچولی تو وہاں کے ریئر ارتھ ایلیمنٹ جو تھے نا وہ سمجھے لفٹنگ کے لیے آئے تھے, وہاں سے ایکسپلور کر کے وہ لے گئے تھے. لیکن دوبارہ اس کے لیے بھی انہوں نے 20 سال یہاں پھر کوشش کی کہ یہاں شاید ہم اپنی جو ہولڈ اسٹرانگ ہولڈ بنا لیں اور یہیں ہم بیٹھے رہیں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. وہ بھی افغانیوں کی جرأت دلیری بہادری کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے, وہ بھی چلے گئے. اب دیکھیں آج جو افغانستان کی جو پوزیشن ہے اس میں جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ پوزیشن میرا خیال ہے افغانستان کی پچھلی 200 سال میں پہلی دفعہ آئی ہے کہ انہوں نے 2 بڑی طاقتوں کو شکست بھی دی, دانت کھٹے بھی کیے اور ذلت امیز شکست سے دوچار کر کے یہاں سے راتوں رات بوریا بسترا اٹھا کے بھاگنے پر مجبور کیا. اور حتیٰ کہ پاکستان جیسے ملک کی ہماری ہیلپ کی کہ ہمیں دے دیں 21 دن کی ریفیوج دے دیں, ہفتے کی ریفیوج دے دیں. حالانکہ سپر پاور یہ اکیلی نہیں, پورا جو ہے وہ نیٹو ساری شامل تھی, حالانکہ پاکستان نیٹو کا ممبر نہیں ہے. تو میرا خیال میں حالانکہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا. اب دیکھیں یہ بات جب میں کرنے لگا اب اس کی حقیقت تھوڑی دیر بعد آشکار ہوگی کہ بھی ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ 21 دن کے لیے یہاں کیوں ٹھہرے. بھی یہاں پہ آپ ٹرانزٹ فلائٹیں بھی تو ہوتی ہیں نا, آپ جو چکلالہ یا جو ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹ ہیں وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہاں آپ باہر کی فلائٹیں لے آتے, 150 طیارہ وہاں کھڑا کر دیتے اور یہ سیدھے جو بھی ہیں جہاز آتے ہیں بائی روڈ بھی آ گئے ہیں یا جو ایئر لفٹنگ سے بھی آ رہے ہیں سیدھے چلے جاتے. یہ مہمہ ہے, اس کے اوپر میرا خیال ہے بغیر جانے ہمیں کوئی قیاسرایی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہماری اسٹیٹ کے بھی خلاف ہو سکتی ہے, ہمارے ملک کے خلاف ہو سکتی ہے. ذرا ہمارے ذمہ دار قومی ادارے ہیں وہ سب کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہے؟ ہاں یہ دیکھیں یہ نارمل نہیں لگ رہا, نارمل نہیں لگ رہا. دیکھیں نا پاکستان کا اکیلا اسلام آباد کا ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے کہ میرا خیال ہے کچھ نہیں تو کم از کم وہ 30-40 فلائٹیں جو میرا خیال ہے 30-40 فلائٹیں وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اور پھر اور بھی تو ایئرپورٹ ہیں پاکستان کے, بہت سارے ایئرپورٹ ہیں جن کی وہ کیپیسٹی پوری یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے, انڈر یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی ہے. کسی بھی جگہ سے آپ پاکستان میرا خیال ہے 100 فلائٹیں ڈیلی آپ باہر نکال سکتے ہیں. جب دیکھیں نا کابل سے پاکستان کی ٹیریٹری میں جہاز آ گیا, پیسنجر جہاز جو آ گیا, اس کے لیے چکلالہ لینڈ کرنا, اسلام آباد لینڈ کرنا, ایون پشاور کرنا, لاہور, جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں مجھے سارے یوز کر سکتے تھے. اب یہ نہیں کیا گیا, اس کی بجائے سرٹن ٹائم پیریڈ کے ویزے دیے گئے ہیں. مطلب یہ ایک میرا خیال ابھی اس کے اوپر کرٹن ہے, اور میرا خیال ہے ایسے معاملات کے اوپر جو غیر ذمہ دارانہ قیاسرایی بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بات ایسی نہ کی جائے جس سے اسٹیٹ کے خلاف کسی کو سوچنے کا جو ہے نا کوئی شک بھی پڑتا ہو. تو جب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, ہاں یہ ضرور ہے کلیئر ہوگی سب سے پہلے, اگر آپ کے پاس کنفرم بات آ گئی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو ٹرانزیشن ہے نا, یہ اس میں ایک تو ان کی بوکھلاہٹ ہے, یعنی وہ گر گئے ہیں, مورلی گر گئے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریکویسٹ یہ نا کہ جی ہمارے بندے تھوڑی دیر ٹھہرا لیں. تو یہ بھی ایک سمجھیں جو عسکری جو مبصرین ہیں دنیا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہڑبڑاہٹ اور یہ ان کی جو ہزیمت ہے نا امریکہ کی اور نیٹو کی, اٹ از
बिगर दैन वियतनाम से जिस तरीके से ये होके ना ख्वार होके निकले थे, उससे भी बुरी सिचुएशन है इनकी, और इसका तासुर सारी दुनिया देख रही है। लेकिन जो होते हैं ना अस्करी जो एनालिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, उनकी नज़रें बड़ी गहरी होती हैं, मुतालिया होता है, हिस्ट्री होती है उनके पास। तो वो अभी मीडिया पे जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान का स्टॉप ओवर है और फिर 21 दिन का स्टॉप ओवर है, इसके पीछे ज़ाहिर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी देर बाद सरफेस पर आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन बारह ये ज़रूर है कि 40 साल की जो है ना अफ़गानिस्तान की पूरा जो है ना सिनेरियो, इसको अगर हम सम अप करते हैं तो बादी नज़र में लगता है, काफ़ी हद तक ये लगता है कि अब जो है ना अफ़गानिस्तान के हालात में ठहराव आएगा और यहाँ कुछ बैन अल-अक़वामी सतह पे एक्सेप्टेबल जो हो गए ना स्टैंडर्ड्स, वो ह्यूमैनिटी के भी, डेवलपमेंट के भी और इकोनॉमिक के भी होंगे। अब इसमें अगेन आई गिव यू एग्जांपल ऑफ वियतनाम, कि वियतनाम भी एक लंबी जंग के बाद वहाँ ग्रोथ हो गई थी। आज भी देखें ना वियतनाम अच्छी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ उनके इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं उनके। तो हो सकता है, वी शुड एक्सपेक्ट कि अफ़गानिस्तान में अगर हालात जैसे नज़र आ रहे हैं अपेरेंटली, अगर ऐसे ही ये कूल डाउन हो गए, वहाँ का निज़ाम हुकूमत जो है वो अच्छा इस्टेब्लिश हो गया, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की हमसायगी, उधर से चीन और रशिया की हमसायगी, ईरान की हमसायगी, ये सारी और बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी जो वो जो बॉर्डर लिंकिंग है वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी मैं समझता हूँ दानिशमंद कौम है, अक्लमंद कौम है, पोटेंशियल वाली कौम है, दलेर भी हैं। और एजुकेशन में भी, एजुकेशन में ये मॉडर्न एजुकेशन में जब थोड़ी सी इस कौम को बूस्ट मिलने की देर है, आई थिंक अफगानीज दे विल मेक मिरेकल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बातें सुनी आपने, अफगानिस्तान की जो गुज़श्ता 40 साल तारीख़ है उसका ओवरव्यू दिया। अगर आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मज़ीद तारीख़ के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।